مکار گم گشت گین نے سلطان ملک صالح سے خط تو تحریر کرا دیا تھا، مگر وہ صلاح الدین ایوبی سے ہر وقت خوفزدہ رہتا تھا کہ کب وہ کسی آفت ناگہانی کی طرح دمشق پر نازل ہو جائے۔ اس لیے حفظ ماتقدم کے طور پر سلطان ملک صالح کو لے کر حلب چلا گیا۔ یہاں گم گشت گین کے ہم خیال فتنہ گروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اسی باعث وہ حلب کو اپنے لیے محفوظ ترین علاقہ سمجھتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا اور دمشق پہنچ گیا۔ یہاں کے بیشتر باشندوں کے دل صلاح الدین کے ساتھ تھے اور وہ اسے سلطان عادل کا حقیقی جانشین سمجھتے تھے۔ نتیجتاً قلعہ دار نے صلاح الدین ایوبی کا پرجوش استقبال کیا اور قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے یہ ایک مبارک علامت تھی کہ اس نے کسی مسلمان کے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر دمشق پر قبضہ کر لیا تھا۔ دمشق کا انتظام سنبھالتے ہی صلاح الدین ایوبی نے چھوٹے بھائی ملک عادل کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بیوی شمس النساء کے نام ایک طویل خط بھی تحریر کیا۔ بفضل حق تعالی میری مہم کا پہلا مرحلہ بہت سکون اور سلامتی کے ساتھ طے پا گیا۔ اہل دمشق نے پوری سچائی اور خوشدلی کے ساتھ میری آواز پر لبیک کہا۔ خدا کرے کہ باقی لوگ بھی میری جذبات کی آواز سمجھ لیں اور سیاست کے سمندر میں کوئی طوفان بلاخیز اٹھنے سے پہلے ہی دم توڑ دے۔ میں اس وقت کے تصور سے ہی لرزا رہتا ہوں کہ جب ایک محاذ جنگ پر دونوں طرف مسلمان صفے آرا ہوں۔ بہرحال یہ میری خواہش اور دعا ہے، ورنہ آج سے پہلے بھی اہل ایمان کے درمیان بڑے خوفناک تصادم ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں ملت اسلامیہ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس لیے تمہیں بھی کسی غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے اور کبھی کبھی امام شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر میرے لیے دعاؤں کی درخواست کرتی رہا کرو۔ ملک عادل 1000 سپاہیوں کے ہمراہ دمشق پہنچا۔ صلاح الدین ایوبی کچھ دن تک بہت خاموشی سے دمشق کے ان انتظامی معاملات کا جائزہ لیتا رہا جو سلطان نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد نئے امیروں کے ذریعے کیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں صلاح الدین ایوبی نے دمشق کے ان مقامی باشندوں سے خفیہ مشورے کیے جو حقیقتاً اس کے سچے ہمدرد اور بہی خواہ تھے۔ ان لوگوں نے بڑے رازدارانہ انداز میں صلاح الدین ایوبی کو بتایا، جب سے سلطان ملک صالح سعد الدین گم گشت گین جیسے خبیث اور شاطر انسان کے زیر اثر آئے ہیں، اسی روز سے دمشق کا نظام مملکت زیر و زبر ہوا ہے۔ قاضی تقی الدین جو سلطان نور الدین زنگی کے نامزد کردہ تھے اور اپنے نام کی طرح انتہائی متقی انسان تھے، انہیں گم گشت گین نے زہر دے کر مار ڈالا۔ یہ اذیتناک خبر سن کر صلاح الدین ایوبی بری طرح چونک اٹھا اور اس کے چہرے پر شدید نفرت و غضب کا رنگ ابھر آیا۔ کیا قاضی تقی الدین جیسے معزز اور با اثر انسان کو اتنی آسانی سے زہر دے کر قتل کیا جا سکتا تھا؟ پورے دمشق میں کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا؟ کسی کو پتہ ہی کب چلا کہ قاضی تقی الدین کی موت زہر کے اثر سے واقع ہوئی ہے؟ ایک شخص نے اداس لہجے میں کہا۔ تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ قاضی صاحب کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا تھا؟ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی تیز لہجے میں اس شخص سے سوال کیا۔ یہ راز تو اس وقت فاش ہوا جب قاضی تقی الدین کو غسل دیا گیا، دوسرے شخص نے قاضی صاحب کی غیر طبعی موت کے بارے میں انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ جب قاضی تقی الدین کی تدفین ہو چکی تو غسال نے ان کے عزیزوں کو بتایا کہ ان کے ہونٹوں پر خون کے ہلکے ہلکے نشانات موجود تھے۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ وفات سے ایک دن پہلے قاضی تقی الدین رات کے وقت سرکاری دعوت میں شریک ہوئے تھے، پھر اسی دعوت میں کھانے کے ذریعے انہیں زہر دیا گیا۔ زہر اتنا خطرناک اور سریع الاثر تھا کہ غذا کے چند لقمے کھاتے ہی قاضی صاحب کو خون کی ایک بہت بڑی قے ہوئی اور شاہی دسترخوان سے اٹھتے اٹھتے ان کی موت واقع ہو گئی۔ پھر گم گشت گین کے حکم پر قاضی تقی الدین کے منہ کا خون صاف کر کے لاش ان کے گھر بھیج دی گئی، مگر پھر بھی اس مرد مومن کے خون کے کچھ داغ باقی رہ گئے۔ صلاح الدین ایوبی ذاتی طور پر قاضی تقی الدین سے واقف تھے۔ وہ ایک پاک باز اور بلند حوصلہ انسان تھے۔ کسی مقدمے کا فیصلہ کرتے وقت وہ بڑی سے بڑی سفارش یا دباؤ کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ جب صلاح الدین ایوبی پر یہ راز کھلا کہ اس مرد باصفا کو قتل کیا گیا ہے تو والی مصر کے دکھ کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ قاضی تقی الدین کے قتل میں جتنے لوگ بھی شریک تھے وہ ان سب کو عبرتناک سزائیں دے گا۔ دمشق کے مقامی باشندوں نے صلاح الدین ایوبی کو بتایا، قاضی صاحب کی وفات کے بعد گم گشت گین نے اپنے آدمی رکن الدین کو منصب قضا پہ فائز کر دیا۔ رکن الدین علمی اعتبار سے بھی کم تھا
اور کردار کے لحاظ سے بھی کمزور، رشوت لے کے بڑے سے بڑے مجرم کو رہا کر دیا کرتا تھا۔ اسی کے دور میں 2 قانون بنائے گئے۔ پہلے قانون کے مطابق دمشق کے عمرہ تمام مذہبی اور اخلاقی پابندیوں سے آزاد کر دیے گئے۔ وہ کسی کو قتل کریں، سر عام شراب پئیں یا کسی معصوم دوشیزہ کی آبرو ریزی کریں، ان پر کسی قسم کی شرعی حد جاری نہیں ہوگی۔ دوسرا قانون دمشق میں غریب اور کمزور لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر کوئی مفلس انسان شراب پیتا ہے تو اسے 80 کوڑے مارے جاتے ہیں، فاقوں سے مجبور ہو کر چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے بڑے اذیت و کرب کے عالم میں یہ داستان خون چکاں سنی، جس میں قرآن و سنت کے احکام کے ساتھ بڑا سنگین مذاق کیا گیا تھا۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی نے قاضی رکن الدین اور دوسرے امراء کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تمام لوگ اس کی آمد کی خبر سنتے ہی دمشق سے فرار ہو کر حلب چلے گئے ہیں، جہاں گمگشتگین اور دوسرے بدکار امراء کا اجتماع ہے، اور سلطان ملک صالح محض ایک آلہ کار ہے جو ان کے اشاروں پر ناچتا رہتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو یہ بھی پتہ چلا کہ سعد الدین گمگشتگین اپنی خوشامدانہ حرکتوں اور چال بازیوں سے اتنی طاقت پکڑ گیا ہے کہ وہ حلب کا گورنر بن گیا ہے اور سلطنت نوریہ کے سارے انتظامات اسی کے ہاتھوں میں ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کئی دن تک شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا۔ پھر وہ ایک دن مدرسہ نوریہ پہنچا، جہاں سلطان نور الدین محمود زنگی کا مزار مبارک تھا۔ سلطان عادل کو دنیا سے رخصت ہوئے 3 سال سے زیادہ ہو چکے تھے۔ اس عرصے میں بڑی تبدیلیاں واقع ہوئی تھیں۔ مدرسہ نوریہ حدیث و فقہ کے طالب علموں سے بھر گیا تھا اور مزار پہ بڑے بڑے درویش جمع رہتے تھے۔ مدرسے کی فضائیں ہر وقت ذکر الہی سے گونجتی رہتی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین محمود زنگی کے مزار پر حاضر ہوا۔ اس نے پہلی بار یہاں ایک عجیب بات محسوس کی۔ قبر کے احاطے میں ایک روشنی سی پھیلی ہوئی تھی، اور روشنی کیوں نہ ہوتی۔ جو مرد مومن یہاں زیر خاک سو رہا تھا، اس نے اپنی آخری سانس تک کفار اور مشرکین کے خلاف جہاد کیا تھا، اور یہ وہی دنیا کا خوش نصیب ترین انسان تھا جسے 3 بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی۔ مشہور مورخ اور تذکرہ نگار ابن خلقان اپنے تجربہ اور مشاہدہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے: ایک بار مجھے انتہائی مشکل مسئلہ درپیش تھا جو 1000 کوششوں کے باوجود کسی بھی طرح حل نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنے تمام مادی وسائل اور تعلقات استعمال کر لیے تھے، مگر وہ مسئلہ حل ہونے کے بجائے روز بروز الجھتا ہی جا رہا تھا۔ میں سخت ذہنی پریشانی میں گرفتار تھا کہ ایک دن میرا ایک قریبی دوست مجھ سے ملنے کے لیے آیا تو میں نے اس کے سامنے اپنی ساری الجھن بیان کی۔ میرا دوست کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر نہایت پر اثر لہجے میں بولا: اگر تم میری بات مانو تو ایک بار سلطان نور الدین زنگی کے مزار پر حاضر ہو کر دعا مانگو، مجھے یقین ہے کہ حق تعالیٰ تمہاری یہ مشکل دور فرما دے گا۔ مورخ ابن خلقان لکھتا ہے کہ مجھے اپنے دوست کی یہ بات کچھ عجیب سی معلوم ہوئی، مگر میں اپنے اس مسئلے سے اس قدر پریشان تھا کہ مجبوراً سلطان نور الدین زنگی کے مزار پر چلا گیا اور بہت ہی پردرد لہجے میں دعا مانگی۔ پھر چند روز بھی نہ گزرے تھے کہ میرا وہ مشکل ترین مسئلہ اس طرح حل ہو گیا کہ میں آج بھی اس واقعے کو ناقابل یقین تصور کرتا ہوں۔ ابن خلقان کے علاوہ تاریخ میں اور بھی بہت سے بڑے لوگوں کے ایسے واقعات درج ہیں کہ جن کی دعائیں سلطان نور الدین زنگی کے مزار پر حاضر ہونے کے بعد سنی گئیں۔ اسی طرح جب صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین زنگی کے مزار پر حاضر ہوا تو اس نے چاروں طرف ایک عجیب سی روشنی کا احساس کیا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس پر شدید رقت طاری ہو گئی۔ اس نے اشک بار آنکھوں کے ساتھ دعا مانگی: اے خلاق عالم، اے مالک بحر و بر، اے بلندیوں کو پست کر دینے والے اور اے حقیر و کمترین لوگوں کو اوج و کمال تک پہنچانے والے، مجھے توفیق و استقامت دے کہ میں تیرے اس مجاہد کی خواہش کی تکمیل کر سکوں اور میرے کمزور کاندھوں پر جو بار امانت رکھا گیا ہے اسے اپنی تمام تر ناتوانی کے باوجود اٹھا سکوں۔ بے شک تو ہی ہمیں ہدایت دینے والا ہے اور تو ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب وہ طویل و عریض میدان دمشق کے پریشان حال عوام سے بھر گیا تو صلاح الدین ایوبی ایک اونچے ممبر پہ کھڑا ہوا، جہاں سے وہ میدان کے آخری گوشے تک کھڑے ہوئے لوگوں کو آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ جیسے ہی صلاح الدین ایوبی ممبر پہ نمودار ہوا اور دمشق کے باشندوں نے اسے دیکھا تو پورا میدان فریاد و فغاں سے گونجنے لگا۔ لوگ ماتمی انداز میں اپنی اپنی روداد علم بیان کر رہے تھے: صلاح الدین، تجھے معلوم ہے کہ سلطان عادل کی وفات کے بعد ہم مجبوروں پر کیا گزری؟
وہ مرد حق دنیا سے کیا گیا کہ عدل و انصاف یتیم ہو گئے۔ خون خوار درندے گلی کوچوں میں کھلے پھرتے ہیں اور جس کا چاہتے ہیں خون پی لیتے ہیں، انہیں روکنے والا کوئی نہیں۔ ہماری عزت و آبرو لوٹ گئی، گھروں کو آگ لگا دی گئی اور ہمارے غیرت مند نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا۔ فریاد کیا تھی؟ اس کا ایک ایک لفظ تیروں اور نیزوں کی طرح تھا جو صلاح الدین کے دل میں پیوست ہو گیا، یہاں تک کہ شدت غم سے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر تیزی سے بہتے ہوئے آنسوؤں نے والی مصر کی داڑھی کو بھگونا شروع کر دیا۔ پھر جب شور و فغاں کچھ کم ہوا تو ممبر کے قریب کھڑے ہوئے ایک بوڑھے شخص نے انتہائی دردناک لہجے میں صلاح الدین ایوبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو اتنی دیر سے ہم تک کیوں آیا؟ کیا ہماری چیخیں تیرے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھیں؟ ہم تو اپنے پیاروں کی لاشوں پر ماتم کر چکے ہیں اور ہماری آنکھیں تو روتے روتے خشک ہو چکی، مگر کل تجھے بھی مرنا ہے۔ ہمیں بتا کہ قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے کیا منہ لے کر جائے گا؟ کیا تجھے اس لیے مسلمانوں کا امیر بنایا گیا تھا کہ تو اپنے محل کے دروازے بند کر کے گہری نیند سو جائے اور باہر تاریک گلی کوچوں میں اہل ایمان کی عزتیں لٹتی رہیں اور ان کی لاشیں گور و کفن کو ترستی رہیں؟ بوڑھے کی فریاد اس قدر جاں گداز تھی کہ صلاح الدین ایوبی پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنی جذباتی اور ہیجانی کیفیت پر قابو پایا اور دمشق کے مظلوم عوام سے مختصر خطاب کیا۔ صلاح الدین نے ہزاروں انسانوں تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے عجیب و غریب انتظام کیا تھا۔ ہر 10-15 گز کے فاصلے پر بلند آواز رکھنے والے نقیب کھڑے کیے گئے تھے جو صلاح الدین ایوبی کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ عوام تک پہنچاتے تھے۔ والی مصر نے کہا، اب وہ بولیں گے جن کی زبانیں بند کر دی گئی تھیں۔ میں تمہاری کھوئی عزتیں واپس نہیں لا سکتا، مگر اتنا یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ کسی کی بیٹی بے آبرو نہیں ہوگی، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو تمہیں اجازت ہے کہ سر عام میرا گریبان پکڑ سکتے ہو۔ شدت جذبات سے صلاح الدین ایوبی کی آواز بھرائی ہوئی تھی اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں تمہارے ان غیور لڑکوں کو واپس نہیں لا سکتا جنہیں عین عالم جوانی میں زیر خاک سلا دیا گیا، لیکن اگر آج کے بعد کسی ظالم امیر کا خنجر تمہارے کسی نوجوان کی شہ رگ تک پہنچتا ہے تو اس خون کا الزام میری گردن پر۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ تمہارے جلے ہوئے گھر دوبارہ تعمیر کرا دیے جائیں۔ صلاح الدین ایوبی کے اس اعلان سے وحشت زدہ چہروں پر اطمینان اور سکون کی ہلکی سی لہر ابھری، مگر اس کے ساتھ ہی ایک نوجوان نے والی مصر سے سوال کیا، امیر، اگر آپ واپس چلے گئے تو وہی درندے دوبارہ لوٹ آئیں گے جو اس وقت آپ کے خوف سے اپنے محفوظ غاروں میں روپوش ہو گئے ہیں۔ اس نوجوان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں تمہیں ان درندوں کے رحم و کرم پر تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ بفضل حق تعالیٰ میں نے ان کی واپسی کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں اور وہ آج کل جن محفوظ غاروں میں روپوش ہیں انشاءاللہ انہیں بھی بہت جلد کھود ڈالوں گا۔ پھر تمہارے مجرم تمہاری ہی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی ممبر سے نیچے اتر آیا اور پورا میدان اخضر دعائیہ کلمات کے شور سے گونجنے لگا۔ اگرچہ صلاح الدین ایوبی نے دمشق کے ایک ایک گوشے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی، لیکن اس کا دل ہوس اقتدار کے جذبات سے یکسر خالی تھا، اس لیے اس نے سلطان ملک صالح کے نام ایک خطبہ جاری کیا۔ پھر اپنی اطاعت و فرمانبرداری کو عملی طور پر ثابت کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک معتمد خاص کو خط دے کر حلب روانہ کیا۔ وہ خط بڑے والہانہ اور عقیدت مندانہ انداز میں لکھا گیا تھا، میرے مخدوم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ ہم لوگ جس زمانے سے گزر رہے ہیں وہ سخت بددیانتی اور عہد شکنی کا زمانہ ہے۔ کوئی کسی پر یقین نہیں کرتا، مگر میں آپ کا حرف اعتبار ہوں۔ میری درخواست ہے کہ صرف چند دنوں کے لیے دمشق تشریف لے آئیں۔ میں کسی بدنیتی سے یہاں نہیں آیا ہوں۔ مجھے اہل دمشق نے دعوت دی تھی کہ میں ان کی فریاد کو پہنچوں اور انہیں سفاک و بدکار عمرہ کے ظلم و ستم سے نجات دلاؤں۔ مجھے افسوس ہے کہ ان نمک حرام عمرہ نے جن کی گردنوں میں سلطان عادل کا طوق غلامی ہے، آپ کو رعایا سے دور رکھا۔ میری خواہش ہے کہ ایک بار میرے ہمراہ دمشق کے گلی کوچوں میں پھر کر ان ستم رسیدہ انسانوں کی تالیف قلب کیجیے جنہیں بہت ستایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے کہ آج بھی تمام مساجد میں آپ ہی کے خطبات کی گونج سنائی دیتی ہے۔ خاندان زنگی کا ادنا خادم صلاح الدین ایوبی۔ جب والی مصر کا یہ محبت نامہ حلب کے دربار میں پڑھا گیا تو گمگشتگین اور دوسرے غدار عمرہ کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ ان لوگوں نے فوری طور پر صلاح الدین ایوبی کے قاصد سے کہہ دیا کہ چند روز میں اس خط کا جواب مصر پہنچ جائے گا۔
پھر جب قاصد کے جاتے ہی دربار برخاست کر دیا گیا اور گمگشتگین کے کہنے پر حلب کے تمام امراء ایک کمرے میں جمع ہوئے، قطب الدین بن حسان نے صلاح الدین ایوبی کا خط کئی بار بآواز بلند پڑھا اور اپنے ساتھی امراء سے کہا کہ اس مکتوب کے رموز و نکات پر روشنی ڈالیے۔ کمرے کی فضا پہ گہرا سکوت طاری تھا اور تمام امراء غور و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نوعمر ملک صالح بڑی حیرت سے اپنے ہر امیر کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آخر بہت غور و خوض کے بعد گمگشتگین اور دوسرے امراء نے بیک زبان میں کہا، یہ سلطان ذیشان کے خلاف ایک گہری سازش ہے۔ اگر صلاح الدین ایوبی خاندان زنگی سے مخلص و وفادار ہوتا تو دمشق کے معاملے میں مداخلت ہی کیوں کرتا؟ وہ اسلام کے نام پر سلطنت نوریہ کے سادہ لوح انسان کو کھلا فریب دے رہا ہے۔ سیاسی فتنہ گروں کی چالوں سے بے خبر سلطان ملک صالح نے اپنے امراء کا تبصرہ سن کر چہرے سے یہ تاثر دیا جیسے وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ مکار گمگشتگین نے اپنے نادان آقا کی اس کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور بھرپور ضرب لگائی، سلطان ذیشان، اس کا تو یہ مطلب ہے کہ جیسے ہمارے دلوں میں اپنے مذہب کے لیے کوئی جذبہ اور کوئی تڑپ ہی نہیں، بلکہ صلاح الدین کے اقدامات سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ کافر ہیں۔ یہ کہتے کہتے منافق گمگشتگین نے اپنے چہرے پر مصنوعی رنج و غم طاری کر لیا تھا۔ سلطان ملک صالح گمگشتگین کی فریب کاریوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا۔ یقیناً آپ لوگ میرے ہمدرد اور والد محترم کے وفادار ہیں۔ اس نازک صورتحال میں آپ لوگ جو فیصلہ کریں گے وہ میرے لیے قابل قبول ہوگا۔ گمگشتگین اور اس کے ہم نوا دوسرے امراء کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ناسمجھ پرندے نے بڑی آسانی سے ان کے بچھائے ہوئے جال کے پھندوں کے درمیان اپنی گردن رکھ دی تھی، بس ڈوریاں کھینچنے کی دیر تھی۔ پھر گمگشتگین نے سرکاری کاتب کو بلا کر صلاح الدین ایوبی کے خط کا جواب تحریر کرایا۔ اگر تم واقعتاً خاندان زنگی کے وفادار ہو تو ایفائے عہد کا عملی مظاہرہ کرو اور بلا تاخیر دمشق چھوڑ کر مصر واپس چلے جاؤ، یا پھر اگر تم انتظامی معاملات پر گفتگو کرنا ہی چاہتے ہو تو خود تنہا ہماری خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ پھر جب سرکاری کاتب نے سلطان ملک صالح کو سنانے کے لیے تحریر کردہ عبارت بآواز بلند پڑھی تو حلب کے مکار امراء نے گمگشتگین کی ذہانت کی تعریف میں سبحان اللہ کی صدائیں بلند کیں۔ امیر قطب الدین بن حسان نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، اس غلام زادے کے خط کا جواب اس سے بہتر انداز میں ممکن ہی نہیں۔ سلطان ملک صالح گمگشتگین کی چال کو سمجھنے سے قاصر رہا اور خود بھی اپنے امراء کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ پھر جب سلطان ملک صالح کا قاصد دمشق کے دربار میں پہنچا، صلاح الدین ایوبی تخت سے کھڑا ہو گیا۔ تمام حاضرین دربار اور صلاح الدین ایوبی کے جانثار سپاہیوں نے اپنے سربراہ کے اس عمل کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ صلاح الدین ایوبی پیدائشی طور پر ایک انتہائی حساس انسان تھا۔ اس نے حاضرین کی اس کیفیت کو ان کے چہروں سے چند لمحوں میں پڑھ لیا۔ پھر بآواز بلند سلطان ملک صالح کے قاصد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم جب واپس حلب جاؤ تو یہ واقعہ سلطان معظم کے گوش گزار کر دینا کہ میں تمہارے احترام میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ تمہیں میرے آقا زادے سے ایک نسبت خاص ہے، ورنہ با اختیار سربراہ کسی قاصد کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی دوبارہ تخت پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے بڑی عقیدت کے ساتھ سلطان ملک صالح کے خط کو بوسہ دیا اور پھر اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ خط کی ابتدائی سطریں پڑھتے ہی صلاح الدین ایوبی کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ حاضرین دربار نے صاف محسوس کر لیا کہ صلاح الدین ایوبی کے چہرے سے اداسی جھلکنے لگی تھی۔ پھر جیسے جیسے وہ خط پڑھتا گیا اس کی مایوسی بڑھتی رہی، مگر اس نے فوراً ہی اپنے جذبات پر قابو پا لیا تاکہ اہل دربار اس کی دلی کیفیت سے باخبر نہ ہو سکیں۔ اب صلاح الدین ایوبی اپنے چہرے سے مکمل طور پر پرسکون نظر آ رہا تھا۔ پھر جب سلطان ملک صالح کا خط تمام ہوا تو صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک جبری مسکراہٹ نمایاں تھی۔ اپنے سربراہ کی مطمئن حالت دیکھ کر تمام مصری فوجیوں نے سمجھ لیا کہ سارے معاملات بحسن خوبی طے پا گئے ہیں۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے سلطان ملک صالح کے قاصد سے مخاطب ہو کر کہا، آج رات تم آرام کرو اور کل صبح ہوتے ہی میرا جواب لے کر حلب روانہ ہو جانا۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی دربار سے اٹھ کر چلا گیا۔ سلطان ملک صالح کا قاصد پرتکلف اور لذیذ ترین کھانا کھانے کے بعد انتہائی سکون کی گہری نیند سو رہا تھا، اور دوسری طرف صلاح الدین ایوبی شدید ذہنی اذیت میں گرفتار اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سلطان ملک صالح کی طرف سے اس قدر حوصلہ شکن جواب آئے گا۔ ہر چند کے ملک صالح 14 سال کا ایک ناتجربہ کار نوجوان تھا، مگر کم فہم نہیں تھا۔
اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ سلطان نور الدین زنگی کا فرزند تھا، اس لیے اس میں اتنی عقل تو ہونی ہی چاہیے کہ وہ بات کی گہرائی کو نہ صحیح مگر اس کا ظاہری مفہوم تو سمجھ لے۔ صلاح الدین ایوبی بار بار خط کو دیکھ رہا تھا۔ خط پر مہر ملک صالح ہی کی تھی مگر تحریر کسی اور کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی اس شخص کو بھی جانتا تھا جو اس ظالمانہ عبارت کا خالق تھا۔ یہ خط اس قدر شاطرانہ اور عیارانہ انداز میں لکھا گیا تھا کہ سلطان ملک صالح اور صلاح الدین ایوبی کی ملاقات ممکن ہی نہیں رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح تنہائی میں اس کی ملاقات سلطان ملک صالح سے ہو جائے تاکہ وہ نو عمر حکمران کو سیاست کے نشیب و فراز سمجھا سکے اور ان عمرا سے دور رہنے کی تلقین کر سکے جو وفاداری کی قبا پہن کر بدترین جفاکاری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس خط کا کیا جواب دے۔ صلاح الدین یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ دوسرے عمرا کو اس خط کا پتہ چلے اور پھر کسی کی زبان لڑکھڑا جائے تو بات فرنگیوں تک پہنچ جائے۔ آخر جب صلاح الدین کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو اس نے مشورے کے لیے اپنے سالار امیر عزالدین اور چھوٹے بھائی ملک عادل کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ باری باری دونوں امیروں نے سلطان ملک صالح کا خط پڑھا اور ایک ہی رائے دی۔ سلطان کے اس خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ گفت و شنید کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں یا پھر کسی سیاست کے تحت بند کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو تنہا حلب بلانا ایک سیاسی چال ہے جس کے مضمرات انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ واقعی یہ گم گشتگین کے شیطانی دماغ کی خوفناک اور دوہری چال تھی۔ اگر صلاح الدین ایوبی اکیلا حلب میں داخل ہوتا ہے تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا، پھر اس سے ایک ایسی دستاویز تحریر کرائی جائے گی جس کے تحت وہ مملکت مصر کے سربراہی سے دستبردار ہونے کا اعلان کرے گا اور اس کے تمام علاقوں پر سلطان ملک صالح کا قبضہ ہو جائے گا۔ بعد میں یا تو صلاح الدین کو قید میں رکھا جائے گا یا پھر صورتحال کا جائزہ لے کر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ گم گشتگین کی اس چال کا دوسرا پہلو نسبتاً کم خطرناک تھا مگر اس کے سوچے ہوئے سیاسی منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے کافی تھا۔ گم گشتگین کے خیال میں اگر صلاح الدین ایوبی تنہا حلب نہیں آتا تو پھر سلطان ملک صالح پر بڑی آسانی سے یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ وہ سلطنت نوریہ کا غدار ہے اور سلطان عادل کی حکومت پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں گم گشتگین کی کامیابی تھی اور وہ آئندہ پیش آنے والے واقعات سے ایک خاص لذت محسوس کر رہا تھا۔ آخر طویل بحث و مباحثے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے امیر عزالدین اور ملک عادل کے مشورے سے سلطان ملک صالح کے خط کا جواب اپنے قلم سے تحریر کیا۔ مجھے نہایت افسوس ہے کہ سلطان معظم نے میری وفاداری اور عقیدت پہ بدترین شک کیا بلکہ میرے جذبات کا خون ہی کر ڈالا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میرے اور سلطان عادل کے درمیان ایک معاہدہ تھا کہ میں اپنی جان دے کر بھی ان کے ورثے کی حفاظت کروں گا۔ اس وراثت میں آپ کا بھی ایک مناسب حصہ ہے مگر زیادہ حصہ ان اہل ایمان کا ہے جو نہایت کمزور اور مفلوق الحال ہیں۔ آپ جب بھی دمشق تشریف لائیں گے میری آنکھوں کو فرش راہ پائیں گے۔ خادم کی طرف سے معذرت قبول فرمائیے، نہ تو میں دمشق چھوڑ کر مصر واپس جا سکتا ہوں نہ سلطان معظم کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہوں۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی سلطان ملک صالح کا قاصد حلب کی طرف روانہ ہوا اور صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک نائب سپہ سالار کو حکم دیا کہ وہ برق رفتاری کے ساتھ مصر پہنچے اور اپنے ساتھ 10,000 منتخب سوار لے کر شام کے مضافاتی علاقے میں دوبارہ اس سے آ ملے۔ امیر عزالدین اور ملک عادل نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس حکم کو بڑی حیرت سے سنا مگر اپنے امیر کے ارادوں کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی کا خط حلب پہنچا تو گم گشتگین اور دوسرے غدار عمرہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ اپنے منصوبے میں بڑی آسانی سے کامیاب ہو گئے تھے۔ سلطان ذیشان، میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ غلام زادہ ہی ہوتا ہے۔ زبانی جمع خرچ ہو تو یہ بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں مگر جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو پشت دکھا دیتے ہیں، جیسا کہ صلاح الدین نے کیا۔ میری ناچیز رائے کے مطابق آپ کو دمشق پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ سلطان ملک صالح نے ایک بار پھر اسی حماقت اور نادانی کا مظاہرہ کیا۔ اگر کوئی مخلص اور دانش مند امیر ہوتا تو اس نوعمر حکمران کو یہ نکتہ سمجھاتا کہ صلاح الدین ایوبی اب بھی اس کا وفادار ہے، مگر بدقسمتی سے سلطان ملک صالح کے تمام امیر و مشیر نہایت خود غرض اور بے رحم انسان تھے۔ ہر شخص اپنی اپنی بساط کے مطابق ملک صالح کی ناتجربہ کاری سے کھیل رہا تھا۔
اور اپنی جاگیر میں توسیع کے منصوبے بنا رہا تھا۔ گم گشتگین کی باتیں سن کر سلطان ملک صالح کو غصہ آ گیا اور اس نے چیخ کر تمام امراء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس غلام زادے کو اس کی سرکشی کی سزا دے سکے؟ یہ بڑا مشکل سوال تھا۔ سلطان ملک صالح کے تمام امراء شرابی، بدکار اور بزدل تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میدان جنگ میں صلاح الدین کے مقابل کھڑا بھی ہو سکے۔ سلطان ملک صالح کا سوال سن کر سارے امراء کی گردنیں جھک گئی تھیں اور آنکھیں دربار کے فرش پہ گڑی ہوئی تھیں۔ آخر ہمت کر کے امیر قطب الدین بن حسان اپنی جگہ کھڑا ہوا اور پرجوش لہجے میں بولا، سلطان معظم، ہماری بنیادی غلطی یہ ہے کہ ہم برابری کی سطح پہ صلاح الدین سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہونا چاہیے؟ سلطان ملک صالح نے انتہائی تند و تیز لہجے میں کہا، آپ ایک بار اس کے سامنے اپنی عقائیت کا بھرپور مظاہرہ کریں، مجھے یقین ہے کہ وہ خوفزدہ ہو جائے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے آپ کے سامنے گھٹنے بھی ٹیک دے گا اور سر بھی۔ امیر قطب الدین حسان نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ امیر قطب الدین حسان ملک صالح کا رشتہ دار بھی ہوتا تھا۔ پھر طویل بحث و تمہیز کے بعد صلاح الدین کے نام دوسرا خط تحریر کیا گیا اور خود امیر قطب الدین بن حسان خط لے کر دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے یہ خبر سنی تو وہ اپنے 500 بہترین سوار لے کر امیر قطب الدین بن حسان کا پرجوش استقبال کرنے کے لیے دمشق کی حدود سے باہر نکلا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امیر قطب الدین خاندان زنگی کا ایک معزز فرد تھا اور اپنے آقا کی نسبت سے صلاح الدین ایوبی پر اس کا احترام فرض تھا۔ امیر قطب الدین بن حسان کے ساتھ بھی 50 مسلح سوار تھے۔ جب دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو صلاح الدین ایوبی نے اسلامی رسم کے مطابق با آواز بلند السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ کہا اور گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ امیر قطب الدین بن حسان کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے اور چہرے سے انتہائی کبر و غرور کا رنگ جھلک رہا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کے سوال کا جواب ٹیڑھی گردن کے اشارے سے دیا اور گھوڑے کی پشت پر بیٹھا رہا۔ صلاح الدین ایوبی نے امیر قطب الدین بن حسان کے تیوروں سے اندازہ کر لیا کہ سلطان ملک صالح کا یہ رشتہ دار قاصد کس ارادے اور نیت کے ساتھ دمشق آیا ہے۔ نتیجتاً وہ دوبارہ گھوڑے پہ سوار ہو گیا اور امیر قطب الدین کو اپنے ہمراہ لے کر محل چلا گیا۔ پھر صلاح الدین نے حلب کے خصوصی سفیر کو ایک انتہائی آراستہ کمرے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ٹھہرایا اور خدمت گاروں کو ہدایت دی کہ وہ امیر قطب الدین بن حسان کی خاطر مدارات میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں۔ امیر قطب الدین اپنی خاندانی عظمت کے نشے میں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صلاح الدین ایوبی دوبارہ اس کی خدمت میں حاضر ہوگا اور خوشامدانہ رویہ اختیار کرے گا، مگر صلاح الدین نے اس کے کمرے کا رخ بھی نہیں کیا۔ جب رات کے کھانے کے لیے امیر قطب الدین کے سامنے دسترخوان بچھایا گیا تو اس وقت بھی صلاح الدین ایوبی موجود نہیں تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر امیر قطب الدین نے خدمت گاروں سے کہا، یہ کون سا طریقہ ہے مہمان نوازی کا کہ میزبان غائب ہے؟ امیر قطب الدین کا لہجہ تحقیر آمیز تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے خدمت گاروں کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ انہیں اس سوال کا کیا جواب دینا ہے۔ ہمارے امیر ہر شخص کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ امیر قطب الدین بن حسان پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ پھر اس نے خدمت گاروں کو انتہائی درست لہجے میں مخاطب کر کے کہا، اپنے امیر کو جا کر بتاؤ کہ ہم کھانے سے پہلے شراب پینے کے عادی ہیں، فوری طور پہ ہمارے لیے بہترین شراب کا انتظام کیا جائے۔ محترم مہمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے امیر شراب کو حرام سمجھتے ہیں اور اس جرم کی سزا 80 کوڑے ہیں، جس میں امیر و غریب کی کوئی تخصیص نہیں۔ ایک خدمت گار نے ادب کے ساتھ جواب دیا، مگر اس کے لہجے سے ایک مسلمان کا وقار جھلک رہا تھا۔ یہ سن کر امیر قطب الدین کا غصہ اور بھی بھڑک اٹھا۔ اس نے چیخ کر کہا، اپنے امیر سے کہو کہ ہم اسی وقت اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ دوسرے امیر نے معذرت خواہانہ لہجے میں جواب دیا، ہمارے امیر بہت ضروری سرکاری کاموں میں مصروف ہیں، یہ ملاقات 3 دن بعد ہو سکے گی۔ امیر قطب الدین اور اس کی فوجی خدمت گاروں نے اس طرح کھانا کھایا کہ جیسے وہ بھیک میں دی ہوئی غذا کھا رہے ہوں۔ دوسرے دن امیر قطب الدین نے صلاح الدین ایوبی سے ملنا چاہا، مگر اسے جواب دیا گیا کہ 1 دن گزر گیا، ابھی 2 دن باقی ہیں۔ امیر قطب الدین کا غصہ اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کے خدمت گاروں سے کہا، اپنے امیر کو جا کر بتا دو کہ ہم حلب واپس جا رہے ہیں اور اس طرح ہماری واپسی کے نتائج بہت ہی خطرناک ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد ایک خدمت گار نے قطب الدین حسان کو بتایا، ہمارے امیر فرما رہے ہیں کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو تشریف لے جائیے، سپاہی آپ کو دمشق کی سرحد تک بحفاظت چھوڑ آئیں گے۔
اب امیر قطب الدین حسان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بات بہت زیادہ بگڑ چکی ہے، مگر وہ اتنا مجبور تھا کہ صلاح الدین ایوبی سے ملاقات کیے بغیر حلب واپس نہیں جا سکتا تھا۔